خواتین حضرات السلام علیکم۔ آج ہم آغا بہشتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آغا بہشتی صاحب جو ہیں ماہر فلکیات ہیں، ایک مستند ان کا نام ہے پوری دنیا میں، پاکستان میں وہ بہت مقبول ہیں، اور ان کی بات چیت جو ہوتی ہے، ان کی پیشن گوئی جو ہوتی ہے ایز اے ایسٹرولوجر، وہ بالکل صحیح ہوتی ہے، اس لیے ان کو لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آج بڑی مشکل سے ہم نے ان کو قابو کیا ہے اور یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، اور ہم ان سے دو قسطوں میں بات کریں گے۔ پہلے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان کا جو منظرنامہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کس طریقے سے سدھار پیدا ہو سکتا ہے، اور دوسرے ان سے گفتگو کریں گے ہندوستان کے الیکشن کے بعد صورتحال کیا پیدا ہو سکتی ہے، کیا نریندر مودی دوبارہ انتخاب جیت جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ انتخاب جیتنے کے بعد پاکستان اور عمران صاحب سے بات کرے گا، یہ ان سے بات چیت ہوگی۔ آغا صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ میں نے تعارف میں بتایا کہ آپ کی کتنی ڈیمانڈ ہے، کتنا لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا؟ جی بہت شکریہ آغا جی۔ میں ہمیشہ پروگرام میں ایک دعا سے شروع کرتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طواعا وتمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سب سے پہلے تو میرے لیے آغا جی کے ساتھ پروگرام کرنا یہ میرے لیے میری زندگی کے لیے بہت اہم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اور آپ کی زندگی اور عمر دراز کریں۔ آمین، آپ کی بھی۔ اور الہ آمین یا رب العالمین۔ تو پاکستان کا سیارہ اس وقت 4242 گھر میں داخل ہے، مستند ہیں اور جمع ہوا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بہترین اثرات عالمی سطح پر پاکستان کا امیج بہت بہتر نظر آ رہا ہے بجائے کہ پچھلے سالوں میں تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو حالات کی تبدیلی ہے گھر کے حساب سے 42 گھر کے حساب سے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، بہتر مستقبل کی طرف جا رہا ہے، ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور مسائل اور پریشانیوں سے نکل کر جو عالمی سطح پر مشکلات ہے اس سے نکل کر پاکستان بہتر سے بہتر ہوتا ہوا اس کے اثرات اندرونی حالات پہ بھی پڑیں گے، اور جس سے پاکستان کی خوشحالی، خوشبختی، سعادت مندی اور اس کا اثرات عوام پر پڑیں گے۔ البتہ مہنگائی کے جو طوفان ہیں وہ تو ہمارے جیسا ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی، وہ کچھ تو ہماری پیدا کردہ ہیں، اور کچھ جو ہے وہ کچھ پالیسیاں بھی کچھ ایسی ہیں جس کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ضرور ہو رہے ہیں۔ یہ آگے جا کر ایک سال کے اندر ان چیزوں میں کافی بہتری آ جائے گی اور کافی کنٹرول ہو جائیں گے، مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، ڈالر میں آگے جا کر کافی بہتری ہوگی۔ ابھی تو ڈالر چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کافی پریشان کن حالات نظر آ رہے ہیں، تو اس کا اثرات پاکستان کے اوپر بہت خوبصورت طریقے سے پڑنے والے ہیں۔ مگر عوام میں جو مایوسی پیدا ہو رہی ہے اس کا کیا تدارک ہے؟ عوام کی مایوسی کی وجوہات تو یہ ہیں کہ بظاہر میڈیا اس وقت ایک مہم چلا رہا ہے، اور اس مہم کا اثر جو ہے وہ عوام پر بھی پڑ رہا ہے، اور دوسرا میں اور آپ خود کا بھی یہ ذمہ داری ہے، یہ دیکھنے والوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر 1 روپے کا بازار میں ملتا ہے تو وہ 10 روپے مہنگے کر دیں گے، تو پھر عوام کیا کرے گی، حکومت کیا کرے گی؟ البتہ حکومت کے لیے بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو نیٹ ورک ہے یا جو عہدیدار ہیں مارکیٹ کو دیکھتے ہیں، اور ان کو مارکیٹ میں بیچنے چاہیے اور ریٹوں کے اوپر نظر رکھنے چاہیے، تاکہ عوام کے اوپر جو اثر پڑنے والے ہیں وہ یقیناً عوام کے لیے کافی مسائل، کافی مشکلات، اور مجھے لگتا ہے یہ 4 5 6 مہینے کے لیے پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا اب یہ بتائیے آغا صاحب کہ آپ کی تو نگاہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں جو صورتحال ہوئی، 4 پولیس والے شہید ہوئے، اس کے بعد گوادر میں انہوں نے حملہ کیا اور اس میں 5 جو ہے وہ شہید ہوئے، اس میں بیچارے گارڈ بھی تھے اور وہ بھی لوگ تھے، عام لوگ بھی تھے اور عسکری قیادت کے بھی لوگ تھے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو دہشت گردی اچانک کو ابھری ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجوہات یہ کہ کیونکہ ظاہر بات عالمی طاقتیں اور بالخصوص انڈیا نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر امن ہو، خوشحالی ہو، اور گوادر جیسے پروجیکٹ جو ہے وہ چائنا مکمل کرے، اور پاکستان میں ہمیشہ غربت اور مسائل و پریشانیوں سے رہے۔ تو یہ عالمی ایجنڈا ہے جس میں انڈیا سرپرست ہے، ان کی جو راہ ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کروا رہی ہے، اور پاکستان کو اپنے سرحدوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے اور سختی کے ساتھ ان کو کچلنے چاہیے۔ یہ حالات تو مجھے لگتا ہے اس طرح کے حالات، واقعات کی نشاندہی مزید بڑھتے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے لیے اور چاہیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں اس کو روکیں، اس پر نظر رکھیں گے تو یہ بھی انشاءاللہ آگے جا کر ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اگلے آنے والے 1 سال یا 1.5 سال تک
مسئلے مسائل اور واقعات اور مسائل پریشانیوں کی نشاندہی موجود ہے، جس میں اس طرح کے واقعات بھی ہونے کا امکان نظر آپ آتا ہے۔ آغا صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان ایران دوستی ظاہر ہے کہ ایک قدیم دوستی ہے جی، اور ایران اور پاکستان کی جو ثقافت ہے تقریباً ایک ہی ہے اسلام کے حوالے سے۔ الحمدللہ۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایران کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ پاکستان نے جو گیس پائپ لائن تھی اس سلسلے میں کہا کہ فی الحال ہم اس سلسلے میں کام نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی دباؤ ہے پاکستان پر امریکہ کا کہ یہ کہ ایران کو وہ تقریباً ان کو وہ ویسا نہیں سمجھ رہا ہے کہ جیسے سمجھنا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے اس کو بغور ستاروں کی دنیا سے، کیونکہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں علمی اور ستاروں سے دیکھ کے بات کرتے، تو اس میں مسئلہ ہے کہ کچھ عرب بھی نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی وہ ایران کے ساتھ تعلقات بحال ہو، کچھ عرب کنٹری بھی ہے، اور ساتھ ساتھ امریکہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اگر گیس جب آئے گا تو یہاں پاکستان میں گیس سستی ملے گی، لوگوں کے اندر جو ہے وہ پریشانی کم ہو جائے گی۔ یہ عالمی سطح کی سازش ہے، پاکستان چاہتا، اور پھر پاکستان نے بھی وقت پر فیصلہ نہیں کیا، یہ بھی ٹال مٹول کرتا رہا، جس کی وجہ سے اب یہ گیس کا جو سلسلہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اگلے 3-4 سال تک تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کام ہوگا، اور یہ گیس والا معاملہ رکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ البتہ یہ کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں آنے والے وقت میں بہتر سے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ آپ کا خیال ہے؟ جی، علمی رائے ہے یہ میری۔ علمی رائے ہے۔ اچھا، آپ یہ بتائیے، اب ہم آتے ہیں ہندوستان کی طرف۔ دیکھیے، ہندوستان میں الیکشن ہو رہے ہیں اور آخری جو آدمی ووٹ ڈالے گا وہ 22 مئی کو ڈالے گا۔ جی بالکل۔ اور 22 مئی کے بعد ظاہر ہے کہ پھر کاؤنٹنگ شروع ہوگی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی کیا دوبارہ جیتے گا یا راہل گاندھی انتخاب جیت جائے گی؟ کون جیتے گا؟ دیکھیں، الیکشن کا جو انڈیا کے جو میں نے اپنی علمی مجھے جو ڈیٹیل ملا تھا نریندر مودی کے، اس حساب سے تو مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ اس کا جو سیارہ ہے وہ غروب نظر آتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کوئی مخلوط حکومت کی جو ہے وہ امکان نظر آتا ہے، اور انڈیا کے اندر جو بی جے پی کے لیے بہت سے مسائل مجھے لگتا ہے کہ اس الیکشن میں علمی لحاظ سے مجھے لگتا نظر آ رہا ہے، اور بی جے پی میں بالخصوص نریندر مودی کے جو سیارہ مزید جولائی اگست میں کوئی واقعے کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے، کوئی مسئلے مسائل پریشانیاں اور انڈیا کے لیے بہت مشکلات، اور خصوصاً تامل ناڈو یا مختلف جو علاقوں میں وہاں بغاوتیں بھی ہو سکتی ہیں، تحریکیں مزید زور پکڑ سکتی ہیں، اور انڈیا کے لیے اندرونی مسائل، لڑائی جھگڑے اور لسانی مذہبی، مطلب راہل گاندھی مجھے لگتا ہے جو اتحاد ہے وہ جیتے گا، یعنی راہل گاندھی جیت سکتا ہے، ان کے جو مخالفین جو ہے وہ جیتیں گے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب سے نریندر مودی آیا ہے ہندوستان کے اندر انتہا پسندی پھیلی ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کے لیے اور اقلیتوں کے لیے جو ہے ان کی زندگی جو ہے اجیرن بن گئی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے عوام جو سیکولر خیالات کے ہیں اور جو پریشان ہیں، کیونکہ وہی سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی بقا اسی میں ہے کہ ہزاروں جو مختلف قومیتیں ہیں وہ مل جل کر ہیں، وہ سیکولرزم کے تحت رہ سکتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ کس نے انتہا پسندی کو فروغ دیا، ہندوستان کو فروغ دیا ہے؟ نہیں، بہت سے وجوہات ہیں، کیونکہ آپ دیکھا جائے تو کوئی ان کی باتیں دیکھے تو کوئی وزیر اعظم بننے کا تو قابل بھی نہیں، لوگوں کو تو احساس ہے نا، چائے بیچتا تھا، چائے بیچنے والا کوئی شخص وزیر اعظم بنانا چاہے، اس کی باتیں دیکھے، اس کی حرکتیں دیکھیں، کیا کوئی وزیر اعظم ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر، تو لوگوں کو بھی احساس ہے، ان کے لیے خود بے عزتی کے باعث ایک شخص ہے جس نے لسانی فسادات، مذہبی فسادات، مسلمان، گجرات کے اندر تو ایک تو یہ تو رہتی دنیا تک ایک اس کے منہ پہ ایک بابری مسجد، یہ بہت سے واقعات ہیں ہندوستان کے اندر جو ہے، گائے کے نام پر لوگوں کو جس طرح اس نے قتل عام کیا، تو یقیناً انڈیا کے اندر بھی 100 افراد کو اس نے قتل کراؤ، جس میں بہترین دانشور بھی تھے، بہت سے لوگ ایسے بے گناہ بس، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ابھی انہوں نے، یہاں تو خبریں نہیں آتی ہیں، میں ابھی کچھ انڈیا سے، کیونکہ میرے اسٹریٹجی کی وجہ سے بات چیت ہوتی ہے لوگوں کو، ہندو نے تو یہ اصول بنایا کہ اب ہماری لڑکیاں اٹھاتے ہیں اور لے جا کر زبردستی شادیاں کرتے ہیں، آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوتا، قتل کر رہے ہیں، گھروں میں گھس رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ صرف مسلمان متاثر نہیں ہے اس وقت، وہ کرسچین کمیونٹی بھی بہت زیادہ متاثر ہے، بلکہ کرسچنوں کو تو زبردستی، بہت سے ایسے علاقے جہاں پر انہوں کو زبردستی بازور ڈنڈے ہندو بنانے کی کوشش کی گئی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی حال ہے، تو یہ اس کا اثر مجھے علمی لحاظ سے، میں پچھلے 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ مودی کا جو سیارہ جو ہے وہ گروپ ہے، مسائل مشکلات اس کے لیے ہے، اور یہ علمی رائے ہے جو میرے پاس ڈیٹیل ہے، اگر اس کے مطابق دیکھوں تو اب بی جے پی کا جو اقتدار میں آنا مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہا۔ خواتین حضرات، ہم نے آغا بہشتی صاحب سے گفتگو کی، پاکستان کے بارے میں بات کی، ہم نے ہندوستان کے بارے میں بات کی،
اور آغا صاحب نے جو علمی گفتگو کی اس سے یقینی طور پر آپ بھی استفادہ کریں گے. لیکن ایک بات کم از کم میں کہہ سکتا ہوں کہ آغا صاحب کی جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے, جتنی بھی پیشن گوئی ہوتی ہے ایز اے ماہر فلکیات, وہ اللہ کے کرم سے وہ صحیح ثابت ہوتی ہیں. اور میں تو دعا گو ہوں کہ انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ نریندر مودی جو کہ انتہا پسند ہندو ہے, جو دھرم کو استعمال کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, اقلیتوں کے خلاف, کرسچنس کے خلاف, انشاءاللہ وہ ہارے گا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آغا جی, تھینک یو آغا جی, بلانے کے شکریہ, بہت مہربانی.